چھونا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ آج 13واں روزہ ہے اور 13ویں روزے کی بڑی برکات ہیں۔ سبحان اللہ ناظرین کرام، پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ اور آج 13واں روزہ ہے۔ کتنی تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اسی طرح نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، حسب سلسلہ پہلے ایک حدیث مبارکہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی انسانی شخصیت کی خصلت اور مزاج سے متعلق ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے، اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب روزی تنگ کر کے اس کو آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ انسان دنیا کی ظاہری آرام اور آسائش، ظاہری سکون کو دیکھ کر اسے عزت سمجھتا ہے، اسی طرح دنیا کی ظاہری مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر اسے ذلت اور رسوائی سمجھتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور اسی طریقے سے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یعنی کہ جو اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہارے بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ اور رب کریم یقیناً آپ ایک ماں کے بارے میں سوچیں کہ ماں کبھی اپنے بچے کو تکلیف دینا چاہے گی؟ کبھی نہیں۔ یہ ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف اور ہر برے کام کی نسبت اپنے عمل کی طرف کریں کہ ہماری یہ عمل کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری پکڑ کی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا وظیفہ، آج کے خاص اعمال بزرگان دین کے معمولات میں سے تو ویسے بے شمار معمولات ہیں، لیکن ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذہن میں رکھیں یہ جتنے اعمال جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ کسی احادیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بزرگان دین کے معمولات میں سے۔ ظاہری بات ہے رمضان ان کی زندگی میں آتا تو وہ رمضان کے اندر اعمال کرتے تھے، آخر اعمال کرتے تھے، رمضان کے اوقات کو قیمتی بناتے تھے۔ تو الحمدللہ اسی نظریے کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ اس کو پھیلایا، اور ماشاءاللہ لوگوں نے جس قدر ذوق شوق کا مظاہرہ کیا، یقین جانیے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر رہے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ناظرین کرام، آپ بھی ان اعمال پر اسی طرح استقامت کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا 2020 کا رمضان مبارک انشاءاللہ یادگار رمضان ہوگا الحمدللہ۔ ناظرین کرام، ایک تو 13ویں روزے کا پہلا عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی سنتوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 ہے۔ یہ 13ویں روزے کا جو عمل ہے یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے بہت زیادہ کہ جن کے بیچاروں کے اپنے مکان نہیں ہے، اپنے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے رہنے کی جگہ اور انشاءاللہ اپنا مکان عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 ہے، وَلَقَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ نے 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ اگر ٹائم مل سکے تو فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان پڑھ لیں، اگر نہ مل سکے تو فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد، ناظرین کرام ظہر کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے ذہن میں رکھیں، ظہر کی نماز کے بعد بزرگان دین کے معمولات میں سے 2 عمل لکھیں، ایک تو نوافل بھی لکھیں اور دوسرا نوافل کے اندر مختلف سورہ مبارکہ لکھی ہیں، مطلب ان کے معمولات میں سے۔ اور اسی طریقے سے میں نے اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا کہ وہ جو ہے وہ کس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے، خاص طور پر ظہر کی نماز کے بعد وہ اپنی یعنی کہ ظہر کی سنتیں پڑھیں، اور سنتیں پڑھنے کے بعد جو سنتوں سے فرض کے درمیان میں کافی وقت ہوتا ہے، یعنی کہ ان دنوں میں اگر مساجد میں نماز پڑھی جاتی تھی، تو ابھی تو ظاہری بات ہے لوگ گھروں کے اندر ہیں، تو ظہر کی سنتیں اور فرض کے درمیان میں وہ یہ عمل کیا کرتے تھے کہ سبحان اللہ سورہ یاسین شریف جو ہے وہ 3 بار پڑھا کرتے تھے، سورہ یاسین شریف 3 بار پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ یہ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف ظہر کی سنتیں
اور فرض کے درمیان میں یہ پڑھ لیں، یہ بہت زبردست عمل ہے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے بعد نماز ظہر آپ نے کیا عمل کرنا ہے اس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اب بعد نماز عصر جو ہے وہ آپ نے عمل کرنا ہے کہ سبحان اللہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر یہ سبحان اللہ آیت نمبر 12 ہے، آیت نمبر 12 ہے، سبحان اللہ بہت ہی پیاری آیت مبارکہ ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے اسے آپ نے 21 بار پڑھنی ہے، اور وہ دعا کیا ہے، وہ آیت مبارکہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ تو اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور اگر آپ قرآن کریم میں دیکھ لیں تو سورۃ المائدہ ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 ہے، تو اس کو نوٹ کر لیجئے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 12، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہوں سے آپ کو راستے نصیب فرمائیں گے دنیا کے اندر کہ آپ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ہر پھنسے ہوئے کاموں جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آسان فرما دیں گے۔ اب نماز مغرب کے بعد کیا عمل کرنا ہے؟ ناظرین کرام، نماز مغرب کے بعد جو ہے آپ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114، سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، کیونکہ آج کے دن کا خاص عمل کیا ہے کہ رہنے کے لیے اپنا گھر نہیں ہے، اگر گھر موجود ہے تو گھر میں سکون نہیں ہے، تو یہ بڑا بہترین عمل ہے۔ اور یہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یقین جانیے کہ اتنا پیارا یہ عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اپنا گھر بھی نصیب فرما دیتے ہیں، اگر گھر موجود ہے تو گھر میں سکون نہیں ہے تو سکون نصیب فرما دیتے ہیں، اگر کسی قسم کی تنگی اور معاشی یا فائنینشیل کسی قسم کی کمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور پر مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے آج کے مغرب کی نماز کے بعد کا عمل۔ 21 بار آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھنی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 114۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 5واں کلمہ، پنجم کلمہ استغفار اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آج کے ہمارے 13ویں روزے کے خاص اعمال ہوئے۔ ناظرین کرام، 14ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف کے ساتھ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا آپ حضرات کا اس وقت ذوق شوق میں دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہن بھائی گھر کے تمام والدین سب ماشاءاللہ یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کریم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اسی طرح مزید دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور سلسلہ یادگار رمضان یا اللہ ہماری زندگی کا یادگار رمضان اس کو بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دوسرے دوست آپ تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص نیک اعمال سے جڑ جائے۔